السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں مناظرہ رشیدیہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِعِلَّةِ أَعَمُّ مِنْ أَن تَكُونَ قَرِيبَةً أَوْ بَعِيدَةً ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته بأن لا يتصور ذلك الشيء بدونه كالقيام والركوع والسجود والقعدة الأخيرة للصلاة، ويسمى ركنا، أو في وجوده بأن كان مؤثرا فيه أو في مؤثره ولا يوجد بدونه كالمصلي لها، وجميعه أي مجموع ما ذكرنا مما يحتاج إليه في وجوده أو ماهيته يسمى علة تامة. بقي ها هنا كلام، وهو أنه إن كان المراد بما يحتاج إليه في وجوده ما يكون مؤثرا فيه كما ذكرنا يصح تعريف العلة المطلقة ولا يصدق على الشرط كالوضوء للصلاة، لكن لا يصدق تعريف العلة التامة على مجموع العلل والشروط إلا أن يدعى كون الشروط خارجة عن العلة التامة۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب متن علت کی تعریف کر رہے ہیں اور علت کے اقسام کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ چونکہ ماقبل کے سبق میں ہم نے تعلیل بتائی تھی کہ تعلیل کسے کہتے ہیں، تو تعلیل کی تعریف میں علت کا ذکر آ گیا تھا، اس لیے اب اس کے بعد مصنف علت کو بیان کر دیتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں علت؟ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے بچوں کہ علت ایک علت قریبہ ہوتی ہے اور ایک علت بعیدہ ہوتی ہے۔ علت کی دو قسم ہوتی ہیں، کہ علت قریبہ اور ایک علت بعیدہ۔ پھر ان علت قریبہ ہو یا بعیدہ، ان کی پھر 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ در حقیقت علت کہتے کسے ہیں؟ تو اصولیین اور حکما کی تعریف الگ الگ ہے۔ حکما کا نظریہ اور ان کا مذہب یہ ہے کہ علت اسے کہیں گے جس کی طرف شے اپنی ماہیت میں محتاج ہو یا اپنے وجود میں محتاج ہو۔ جس کی طرف شے اپنی ماہیت میں محتاج ہوگی تو وہ محتاج الیہ، جس کی طرف احتیاج ہے وہ اس شے کے ذات میں داخل ہوگی۔ جیسے کہ کرسی یہ محتاج ہے اپنی ماہیت میں لکڑی کی اور صورت کی، تو علت مادیہ لکڑی ہے، اور علت صوریہ جو اس کی شکل اور صورت جو اس کے بغیر تو یہ معرض وجود ہی میں نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پر کرسی علت صوریہ اور علت مادیہ جو لکڑی ہے اس کی طرف محتاج ہے اپنی ماہیت میں، اور یہ لکڑی اور صورت اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت میں داخل ہیں کہ ان کے بغیر اس کا تو وجود ہی نہیں ہوگا۔ ایسی ایک مثال نماز کے لیے قیام، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، کہ ان کے بغیر نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ اس کی ماہیت میں داخل ہیں، اور نماز اپنی ماہیت میں ان تمام کی محتاج ہے۔ یا تو یہاں پر علت مادیہ اور علت صوریہ ما یحتاج الیہ الشیء فی ماہیتہ میں آ گئیں، 2 علتوں کا بیان اس میں ہو گیا، اور علت فاعلیہ اور علت غائیہ کا بیان اور فی وجود ہی سے کیا ہے، کہ علت اسے کہتے ہیں جس کی طرف شے محتاج ہو اپنی ماہیت میں یا محتاج ہو اپنے وجود میں، یعنی اپنی ماہیت اور اپنے قوام میں تو اس کی محتاج نہ ہو، بلکہ نفس الامر میں خارج میں موجود ہونے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہو۔
جیسے کہ نماز کے لیے مصلی، کہ نماز نام ہے قیام، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ وغیرہ کا، ان کے بغیر تو نماز کا تصور ہی نہیں ہوگا، لیکن مصلی کے بغیر نماز کا تصور تو ہو جائے گا۔ لیکن معرض وجود میں آنے کے لیے، نفس الامر میں وجود صلاۃ ہونے کے لیے مصلی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مصلی جب تک کہ صلاۃ کا فعل انجام نہیں دے گا اس وقت تک نفس الامر میں صلاۃ کا وجود نہیں ہوگا۔ تو نماز اپنے وجود میں محتاج ہے مصلی کی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مصلی یہ خود نماز کے وجود میں مؤثر ہے۔ تو وجود میں محتاج ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ شے جو محتاج الیہ ہے وہ اس کے وجود میں مؤثر ہو۔ تو جیسے کہ مصلی نماز پڑھنے والا نمازی نماز کے وجود میں مؤثر ہے، یا مؤثر میں مؤثر ہو۔ مؤثر میں مؤثر ہونے کا مطلب جیسے کہ اس سے فی مؤثری ہی کہہ کر صاحب کتاب نے، صاحب شرح نے علت غایہ کو داخل کیا ہے کہ دیکھیے علت غایہ جو ہوتی ہے، مثلا تخت پر بیٹھنا یہ علت غایہ ہے تخت کے بننے کے لیے۔ نجار یہ تخت کے لیے علت فاعلیہ ہے۔ نجار تخت کو بناتا کب ہے؟ جبکہ بیٹھنے کی ضرورت محسوس ہونا۔ تو بیٹھنا یہ جو علت غایہ ہے یہ مؤثر ہوتی ہے علت فاعلیہ میں۔ کس میں؟ علت فاعلیہ کی مؤثریت میں، یعنی مؤثر من حیث هو المؤثر میں، فاعل من حیث هو المؤثر میں علت غایہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو اور فاعل من حیث هو المؤثر وہ وجود تخت میں مؤثر ہوتا ہے، نجار وجود تخت میں مؤثر ہوتا ہے۔ تو مؤثر میں مؤثر ہوئی علت غایہ۔ تو علت غایہ کو داخل کرنے کے لیے کہا او فی مؤثر ہی، یا تو اپنے وجود میں اس کی محتاج ہو، یعنی وہ مؤثر ہو اس کے وجود میں، یا مؤثر میں مؤثر ہو جیسے کہ علت غایہ۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ یہ علت کی تعریف ہوئی۔ تو کیا ہوئی علت کی تعریف؟ علت اسے کہتے ہیں جس کی طرف شے محتاج ہو اپنی ماہیت میں، یا جس کی طرف شے محتاج ہو اپنے وجود میں۔ وجود میں محتاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محتاج الیہ چیز وہ اس میں مؤثر ہو، یا مؤثر میں مؤثر ہو۔ کس میں ہو مؤثر؟ مؤثر میں مؤثر۔ تاکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ علت جو جس کی طرف شے محتاج ہوتی ہے اپنی ماہیت میں، وہ علت دو ہوتی ہیں، ایک علت مادیہ اور ایک علت سوریہ۔ اور وہ علت جس کی طرف شے محتاج ہو اپنے وجود میں، وہ دو علتیں ہوتی ہیں، ایک علت فاعلیہ اور ایک علت غایہ۔ بات سمجھائی؟ لیکن بچوں یہ جو تعریف ہم نے ذکر کی ہے یہ حکما کی رائے پر ہے۔ کس کی رائے پر ہے؟ حکما کی رائے پر ہے۔ اور حکما کے نزدیک چاہے وہ مادیہ ہو، سوریہ ہو، غایہ ہو، فاعلیہ ہو، یہ سب کے سب علت کہلاتی ہیں۔ جبکہ اصولیین کی رائے پر علت وہ صرف علت فاعلیہ ہے، فاعل کے سوا کو وہ علت نہیں کہتے، فاعل کے علاوہ کو وہ علت نہیں کہتے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اصل میں اصولیین کے نزدیک تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن پر کسی شے کا وجود نفس الامر میں موقوف ہو، تو وہ شے جن پر وجود موقوف ہے وہ چیز یا تو اس میں داخل ہوگی، اگر داخل ہے تو اس کا نام وہ رکن رکھ دیتے ہیں اصولیین، اور اگر اس سے خارج ہو تو اس کی دو صورتیں، یا تو اس کے وجود میں وہ مؤثر ہوگی تو اس کا نام مؤثر، اگر ہے تو اس کا نام علت رکھ دیں گے، اور اگر خارج بھی ہے لیکن اس کے وجود میں مؤثر نہیں ہے تو اس کا نام شرط رکھتے ہیں۔
بات سمجھ آئی بچوں؟ تو یہ تفصیل ہے اصولیین کے مذہب پر. مصنف نے جو تعریف کی ہے والعلت ما یحتاج الیہ الشیء فی ماہیتہ اور فی وجودہ، یہ تعریف مصنف کی یہ حکما کی رائے پر ہے. فرماتے ہیں والعلت عام من ان تکون قریبۃ و بعیدہ، علت عام ازی کہ خواب و علت قریبہ ہو یا علت بعیدہ ہو. علت کسے کہتے ہیں؟ ما یحتاج الیہ الشیء فی ماہیتہ، جس کی طرف شے محتاج ہو اپنی ماہیت میں. ماہیت میں محتاج ہونے کا مطلب بے اللہ یتصور ذلک الشیء بدونہ، کہ اس کے بغیر، اس محتاج الہ کے بغیر اس شے کا تصور ہی نہ ہو پائے. کل قیام، جیسے کہ قیام، رکوع، سجود قاعدہ اخیرہ ہے نماز کے لیے. تو نماز اپنے ماہیت اور اپنی حقیقت میں محتاج ہے قیام، رکوع، سجود اور قاعدہ اخیرہ کی. تو یہ سب کے سب نماز کے لیے علت بنیں گے. کیا بنیں گے؟ علت بنیں گے. وَيُسَمَّى رُكْنًا، اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ رکن رکھتے ہیں. کیا نام رکھتے ہیں بچوں؟ رکن. وفی وجودہ، او فی وجودہ، یا شے محتاج ہو کسی کی طرف اپنے وجود میں. وجود میں محتاج ہونے کا مطلب بِأَنْ كَانَ مُؤَثِّرًا فِيهِ، کہ وہ محتاج الہ اس کے وجود میں مؤثر ہو، اور فی مؤثرہ، یا اس کے وجود کے مؤثر میں مؤثر ہو. فی مؤثرہ کہہ کر علت غیہ داخل کی ہے. خود اس کے وجود میں مؤثر ہو، جیسے کہ فاعل ہے، اور وجود مؤثر کے اندر مؤثر ہو، جیسے کہ علت غیہ، کہ وہ فاعل کو ابھارتی ہے کام کے کرنے پر. ولا یوجد بدونہ، اور اس کے بغیر وہ نہیں پائی جاتی ہو. کل مصلی لہا، جیسے کہ نماز کے لیے نمازی. وجمیعہ، یہ چار قسم ہوئی. علت فاعلیہ ہو گئی، علت غائیہ ہو گئی جس کو فی او فی وجودہ ہی سے تعبیر کیا تھا، اور علت سوریہ اور علت مادیہ ہو گئی جس کو مصنف نے فی ماہیتہ ہی سے تعبیر کیا. یہ چاروں کے چاروں کا مجموعہ علت تامہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ علت تامہ. تو انہی علل اربع کے مجموعہ کو علت تامہ کہتے ہیں. بات سمجھائی بچوں؟ فرماتے وجمیعہ، یہ سب کے سب، اے مجموعہ ما ذکرنا، جو ہم نے چار علتیں بتا دیں، ان تم سب کا مجموعہ مما یحتاج الیہ فی وجودہ اور ماہیتہ، جو ہم نے ذکر کر دیا. کیا ذکر کر دیا؟ من سے اس کا بیان، یعنی جس کی طرف شے اپنے وجود یا ماہیت میں محتاج ہوتی ہے. وہ کل چار چیزیں تھیں، ایک علت فاعلیہ، ایک علت غائیہ، اور ایک علت سوریہ، اور ایک علت مادیہ. یہ سب کا سب مجموعہ یسمى علتا تامہ، ان سب کے مجموعہ کو علت تامہ کہتے ہیں. یعنی یہ چاروں علتیں جہاں پر موجود ہو جائیں تو وہ علت تامہ ہوگی. کیا ہوگی؟ علت تامہ. علت تامہ کی ایک اور بھی تعریف کی گئی ہے. علت تامہ اسے کہتے ہیں، ایک دوسری تعریف کی گئی ہے، وہ یہ کہ علت تامہ اسے ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں جن کی طرف شے کو احتیاج ہو. شے جن کی طرف محتاج ہو، وہ سب کا سب مجموعہ علت تامہ ہے. ظاہر بات ہے شے اپنے وجود میں آنے کے لیے محتاج ہوتی ہے ارتفاع موانع کے بھی. تو ارتفاع موانع یہ بھی اس کے لیے علت تامہ کی تعریف میں داخل ہوں گے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ لیکن اس صورت میں ایک یہ خرابی لازم آئے گی، ایک اعتراض ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ موانع کا مرتفع ہونا یہ ایک عدمی شے ہے. کیا ہے؟ یہ عدم ہے. اور کوئی بھی شے عدمی وہ مؤثر نہیں ہوتی ہے دوسرے شے میں. جب مؤثر نہیں ہوتی ہے تو ارتفاع موانع جو کہ عدمی ہے وہ علت کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ علت تو مؤثر ہوتی ہے. جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے ارتفاع موانع یہ مؤثر نہیں ہوتے، یہ بات صحیح ہے کیونکہ عدمی ہے، لیکن کسی بھی شے کے وجود میں مؤثر تو علت فاعلیہ ہی ہوتی ہے. ہاں، علت فاعلیہ کے مؤثر ہونے کے لیے ارتفاع موانع کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے یہ کہنا غلط صحیح نہیں ہوگا کہ یہ عدمی ہونے کے باوجود یہ علت میں کیسے داخل ہو جائے گی، یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا. بلکہ علت تامہ اسی کو ہی کہتے ہیں، ان تمام موقوف، ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو شے کے وجود میں موقوف علیہ ہوں. اب وہ چاہے شروط ہوں، چاہے وہ موانع کا ارتفاع ہو، اس کو بھی علت تامہ کہتے ہیں. لیکن مصنف نے علل اربع ہی کو علت تامہ کہا ہے.
फरमाते हैं वो तमाम चीज़ें जिनका हमने जिक्र किया, यानी जिनकी तरफ शय मोहताज होती है अपने वजूद या माहियत में, उसका नाम इल्लत ताम्मा है। बक़िया हा होना कलामुन, यहाँ पर एक थोड़ी सी बात और रह गई और एक कलाम और रह गया, वो एक एतराज़ है। दर हकीकत एतराज़ ये है, वह हुआ अन्नहु इन कान अल मुराद बिमा यहताजु इलैहि फी वजूदिही मा यकुनु मुअस्सिरन फीही, कि जो मुसन्निफ़ ने ये कहा है कि इल्लत उसे कहते हैं जिसकी तरफ शय मोहताज हो अपनी माहियत में, और फी वजूद ही या अपने वजूद में मोहताज हो। तो फी वजूद ही से मुराद अगर मुसन्निफ की ये हो कि जिसकी तरफ वो मोहताज है वो उसके वजूद में मुअस्सिर हो, मुअस्सिर होना अगर मुराद है, जैसे कि शारे ने जिक्र भी किया था, बयान काना मुअस्सिरन फी है, कहा भी था ना। तो अगर मुअस्सिर होना मुराद है तो ये इल्लत मुतलका की तो तारीफ सही होगी। किसकी तारीफ सही होगी? इल्लत मुतलका की तारीफ तो सही होगी कि इल्लत मुतलका वो है कि जो मुअस्सिर हो उसके वजूद में। लेकिन ये तारीफ शर्त पर सादिक नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि शर्त कभी भी वो मुअस्सिर फिल वजूद नहीं होती है। जैसे कि तहारत नमाज के लिए शर्त है, लेकिन ये वजूद सलात के लिए में मुअस्सिर नहीं है। ऐसा नहीं कि तहारत जैसी पाली जाए तो फौरन नमाज का वजूद हो जाए, नहीं। इसलिए शर्त पर यह तारीफ सादिक नहीं आएगी। जब शर्त पर तारीफ सादिक नहीं आएगी तो अब इल्लत ताम्मा पर भी यह तारीफ सादिक नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि इल्लत ताम्मा वो होती है, वो तमाम चीज़ें होती हैं जिन पर शय मौकूफ़ हो और चाहे वो शराइत हो, तो शराइत भी चूँकि इल्लत ताम्मा में दाखिल होते हैं। और जब ये तारीफ़ शर्त पर सादिक नहीं आ रही है तो अब इल्लत ताम्मा पर भी ये तारीफ़ सादिक नहीं आएगी। बात समझ में आ गई बच्चों? ये एतराज़ होगा तो जवाब इसका यही दिया जा सकता है कि देखिए इल्लत ताम्मा में वो अलग बात है, कुछ लोगों ने इल्लत ताम्मा की तारीफ़ जब की तो शराइत को उसमें दाखिल माना, लेकिन मुसन्निफ़ के नज़दीक शराइत इल्लत ताम्मा में दाखिल नहीं है, इसलिए अगर वो खारिज भी हो रहे हैं तो उनसे कोई हरज नहीं पड़ता। फरमाते हैं बक़िया हा होना कलामुन, यहाँ पर एक कलाम बाकी रह गया, वो ये कि अन्नहु इनकानल मुरादु बिमा यहताजु इलैहि फी वजूदिही, के मुसन्निफ़ के कौल बिमा मा यहताजु इलैहि फी वजूदिही से मुराद वो हो मा यकूनु मुअस्सिरन फी है, कि जो उसमें मुअस्सिर हो। कमा ज़करना, जैसे कि हमने इसको बयान भी किया है, जिक्र भी किया है। यसिहु तारीफ़ुल इल्लत मुतलका, तो ये इल्लत मुतलका की तारीफ़ तो सही होगी। वला यस्दुक़ु अला शर्त, और ये शर्त पर सादिक नहीं आएगी, जैसे कि वज़ू नमाज के लिए। लाकिन ला यस्दुक़ु, ऐसे ही ये तारीफ़ सादिक नहीं आएगी इल्लत ताम्मा, ला यस्दुक़ु तारीफ़ुल इल्लत ताम्मा ला मजमुइल इलल व शुरूत, ऐसे ही इल्लत ताम्मा की तारीफ़ सादिक नहीं आएगी इलल और शुरूत के मजमुआ पर। क्योंकि इलल और शुरूत के मजमुआ पर इल्लत ताम्मा की तारीफ़ कैसे सादिक आ जाएगी, जबकि इल्लत ताम्मा नाम है जमीअ मा ज़कर का, कि माक़बल में जिन चीज़ों का जिक्र कर दिया है तो उन तमाम का नाम क्या है? इल्लत ताम्मा है। तो इल्लत ताम्मा में वो भी है दाखिल मा यहता फी वजूदिही, और फी वजूदिही का माना है मा यकुनु मुअस्सिरन फी है। और जब ये माना है तो इल्लत ताम्मा के अंदर ये मफ़हूम हुआ। जब ये मफ़हूम हुआ इल्लत ताम्मा का, तो फिर इल्लत ताम्मा की तारीफ़ मजमूअ इलल और मजमूअ शुरूत पर सादिक नहीं आएगी, क्योंकि शुरूत वो मुअस्सिर नहीं होती है। फरमाते हैं इल्ला अन युद्दआ, हाँ ये है, ये तारीफ़ सही होगी कब? जबकि दावा कर दिया जाए इस बात का कि कौन शुरूत खारिजतन अनिल इल्लत ताम्मा, कि शुरूत इल्लत ताम्मा से खारिज हैं, इल्लत ताम्मा में दाखिल नहीं है। अगर ये कह दिया जाए तो फिर ये तारीफ़ करने में कोई हरज नहीं है। बात समझ में आ गई बच्चों? साहिब शरा का यहाँ पर यह कहना इल्ला अन युद्दआ, इससे इशारा है इस बात की तरफ कि इस बात का दावा कर लिया जाए कि शुरूत इल्लत ताम्मा से खारिज हैं, ये दावा कर लिया जाए तो ये दावा करना ये उसके ख़िलाफ़ है जो उसूलियीन और हुक्मा का इजमा है। क्योंकि उसूलियीन और हुक्मा का इजमा इस बात पर है कि इल्लत ताम्मा में शुरूत भी दाखिल हैं, और शुरूत के साथ वो भी लाहिक हैं जो दूसरे उमूर होते हैं, जैसे कि आलात हैं और वक्त है, इर्तिफ़ा मवाने हैं, मुईद है, वो सब के सब शुरूत में शामिल हैं।
اس لیے مصنف نے ان کو بیان بھی نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی ان پر بھی یہ تعریف علت تامہ صادق نہیں آئے گی۔ چلیے آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔